قرآن حکیم قیامت دے احوال دے نال پور ہے، تھاں تھاں تے قیامت دا ذکر ہے۔ قیامت نو قرآن حکیم وچ الساعہ بھی فرمایا گیا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک قیامت ضرور آن والی ہے، اس دے وچ شک کوئی نہیں۔ تو قیامت تے ساڈا ایمان ہے، جدوں قیامت نے قائم ہونا ہے، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے سور نو پکڑیا ہوا ہے، ایک بجان والا آلہ ہے بگل دی طرح، اس نو پکڑیا ہوا ہے، منہ دے قریب رکھ کے حکم الہی دے منتظر نے، اور جس ویلے انہوں نے حکم ہوئے گا وہ اس نو پھونکنا شروع کر دیں گے۔ آواز پیدا ہوئے گی، پہلے باریک پھر تیز آواز، اور اس دے اثر دے نال تمام جاندار موت دے نال ہم کنار ہو جان گے، الا ماشاء اللہ۔ جڑے لوگ پہلے ہی مر چکے نے، قبراں وچ نے، انہاں تے غشی طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جاندار مر جان گے، جو برزخ وچ نے، قبراں وچ نے، وہ بے ہوشی دا شکار ہو جان گے، غشی آ جائے گی۔ اس نو نفخہ اولا کہا جاندہ ہے، پہلی دفعہ سور پھونکنا۔ اللہ ماشاء اللہ میں اس واسطے کہا، کچھ ایسے لوگ بھی نے جو اس نفخے دے اثرات تو محفوظ رہیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ پہلے بے ہوش ہو چکے، دیدار الہی دی تمنا جدوں کیتی سی تے وہ پہلے بے ہوش ہو چکے نے، اور موت دا ذائقہ بھی چکھ چکے نے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ دے اوتے جو معمور فرشتے نے، جنت دیاں حوراں نے، اتھوں دے غلمان نے، اور جس نو اللہ تعالیٰ چاہے گا، انہاں وچ 4 بڑے فرشتے بھی نے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ یہ بھی اس نفخے دے اثر تو محفوظ رہن گے، لیکن بعد وچ جدو حکم الہی انہوں نے ہوئے گا کہ تسی بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جان گے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والا اپنی جان کھو بیٹھے گا، بلکہ دریاواں اور پہاڑاں تے بھی اثر ہوئے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھڑ دیں گے اور ایک دھوکہ اور سراب بن جان گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمانوں نو کھول دیتا جائے گا اور یہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، تاکیاں ہی تاکیاں۔ چالیس سال تک مخلوق ناپید رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج دے دن بادشاہ کون ہے؟ وہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ فرعونوں، نمرودوں، کتھے جے بادشاہی دا دعویٰ کرنے والے، آج دے دن دا بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم،
سارے موئے پہ ہون گے، کس نے آواز دینی، کس نے انگلی کھڑی کر کے کہنا کہ میں بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اج دا بادشاہ تے وہ کلا ہے، وہ غالب ذات اج دی بادشاہ ہے جو قاہر ہے، قہار ہے۔ تو 40 سال جدو گزر جان گے مخلوق نو ناپید ہویاں، تو رب تعالیٰ پھر اسرافیل علیہ السلام نو زندہ فرمائے گا اور او سور نو بھی زندہ کیتا جائے گا، کیونکہ سور نے بھی فنا ہونا ہے۔ اس آلے نو پھر زندہ کیتا جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جدوں سور پھونکن گے، یہ نفخ ثانی ہے۔ ہون دا سور پھونکنا فنا کرنے والا نہیں ہوئے گا، بلکہ ہن یہ آواز حیات بخش ہوئے گی، زندگی دے گی۔ جس جس تک وہ آواز پہنچے گی مردہ زندہ ہوتا چلا جائے گا، بے ہوش ہوش وچ آنا شروع ہون گے، اور سب تو پہلے کملی والے آپ اٹھن گے۔ تو یہ ساڈا ایمان ہے کہ قیامت والے دن یہ دونوں نفخے ہونے نے، نفخہ اولا بھی اور نفخہ ثانی بھی۔ سور پھونکیا جانا ہے، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور دونوں دے درمیان 40 سال دا وقفہ ہے۔ پھر پل صراط دے اتوں گزرنا بھی برحق ہے، جس کی مسافت 3000 سال ہے۔ پل ہے، دوزخ دی کنڈ اتنے پل ہے، کہ 1000 سال تک چڑھائی ہے پل دی، 1000 سال اترائی ہے، 1000 سال دی مسافت اوپر چھت ہے پل دی۔ 3000 سال لگتے نے اس پل نو عبور کردیاں، کراس کردیاں ہویاں، لیکن کئی ایسے نیک بندے ہون گے جو اس پل دے اتوں اتنی تیزی نال گزر جان گے جی میں بجلی چمک دی۔ مومن قبراں وچوں جدوں نکلن گے تے سرانے قربانی دے جانور کھڑے ہون گے، انہاں جانوراں تے بہ کے یہ سواریاں ہون گیاں اور پل صراط عبور کر جان گے۔ حضور فرماندے نے میری امت جدوں پل صراط لنگھن لگے گی تو میں اتنے بیٹھا دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم رب سلم، مولا میری امت نو سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ اس امت مرحومہ دے پیرا تھلے جبریل نے بھی پر بچھانے نے پل صراط تو لنگھن وچ مدد دین واسطے۔ تو بعض وہ لوگ بھی ہون گے جڑے پل تو گزر نہیں سکن گے اور گر جان گے، اور کئی گزرتے جان گے لیکن 7,000 سال لگ جان گے۔ وہ پل جڑا 3000 سال دی مسافت دا ہے، ڈبل نالوں بھی زیادہ زمانہ لگ جائے گا، دگنے تو بھی زیادہ زمانہ لگ جائے گا۔ بہرحال پل صراط برحق، اس تو گزرنا بھی برحق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ صاف فرما دیتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے اس دوزخ دے اتوں نہیں لنگنا، اتھے وارد نہیں ہونا، کیونکہ یہ پل صراط دوزخ دے اتے بچھایا گیا ہے، اس دے اتوں گزارنا ہے ہر ایک نو۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب نے ایک قطعی اور حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ تواڈے وچوں ہر ایک نے اس دوزخ دے اتوں گزرنا ہے۔ تو ایمان والیاں نوں پھر تسلی دیتی اللہ نے، فرمایا گزرنا تو سب نہیں ہے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ ایمان والے جڑے نے اللہ فرماندا ہے انہاں نوں اسی بچا لیں گے، پرہیزگاراں نوں بچا لیں گے، تے ظالم لوگ اس دے اندر گھٹنے دے بل گر جان گے۔ قیامت دے حوالے نال ساڈا ایمان ہے کہ دیہاڑے قیامت دے ترکڑ لگے گا، میزان برحق ہے،
اعمال دا وزن کیتا جائے گا، کیونکہ قرآن حکیم فرماندا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال دا وزن ہونا درست ہے، برحق ہے۔ اور فرماندا ہے فمن ثقلت موازینہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس دے نیک اعمال دا پلہ بھاری ہوئے گا، نیک اعمال وزنی ہون گے، وہ دل پسند زندگی وچ ہوئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تے جس دے نیک اعمال دا پلڑا ہلکا ہوئے گا، اس دی منزل ہاویہ ہے۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تینوں کی پتہ وہ ہاویہ کی ہے؟ نار حامیہ، بھڑک دی ہوئی اگ ہے۔